سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ڈنمارک کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے، دنیا کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے۔ مختلف وفود جو ہے وہ دنیا میں جا رہے ہیں، اپنے اپنے ملک کا موقف جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح پہلے بھارت کا جو وفد باہر نکلا، انہوں نے اپنے اپنے دوسرے ممالک میں جا کر اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ پھر پاکستان کا ڈیلیگیشن جو ہے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کی زیر قیادت چلا، جسے کافی جو ہے سراہا گیا۔ بہت سارے پاکستانیوں نے، بہت سارے دوسری دنیا کے لوگوں نے بہت ویلکم کیا، ان کو ملنے کی بھی کوشش کی، اور پھر وہ سب سے ملے بھی، خاص کر اپنی پارٹی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو ہم نے کہا زیادہ باتیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہی پتہ ہوں گی اس وفد کی، یا جو ٹور انہوں نے لگایا اس میں کیا ان کو کامیابی ملی۔ دوسرا پاک اپنا انڈیا اور انڈیا، پاکستان، پھر ایران اور کیا نام ہے تل عظیم میں جو یہ جنگ جاری ہے اسرائیل میں، اس کے بھی اثرات جو ہے ساری دنیا پر پڑ رہے ہیں، اور پھر ساری دنیا ہلی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ پھر ایکٹیو ہو گیا ہے، ہر ملک کی سیاست ایکٹیو، اقوام متحدہ ایکٹیو، لیکن کوئی ایک دوسرے کو مانتا نہیں۔ جی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں نے چھوٹی سی تو امید باندھی، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہوئی تھی اس کے اوپر، جیسے آپ نے بتایا کہ انڈیا کے وفد بھی کافی ملکوں میں گیا، ہمارا وفد جو 8 ممبروں پر مشتمل تھا، جس کی سربراہی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کر رہے تھے، انہوں نے اپنا دورہ شروع کیا نیو یارک سے، اور وہاں پہ نیو یارک میں ان کی جو میٹنگز ہوئیں، بڑی وہ کامیاب میٹنگ سی کانگریس کے ساتھ ہوئی، ان کی یونائٹڈ نیشن کے بندوں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے اپنا موقف بیان کیا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نہ امن چاہتے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ، بھارت جو ہے وہ جو جنگ کے جنون میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو بیلگرام والا پروگرام تھا اس کی ہم نے اوپنلی انڈیا کو بولا کہ اس کی تحقیقات کراؤ، اس کی طرف وہ آیا ہی نہیں، اور اس نے اپنا جنون جو ہے وہ پھینک دیا، اور پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ ایسے ان کی بے شمار میٹنگ نیو یارک میں ہوئی، پھر وہ واشنگٹن چلے گئے، وہاں پہ ان کا دورہ بڑا کامیاب رہا، سب لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، اپنا موقف بیان کیا۔ پھر وہ اس کے بعد لندن آ گئے، لندن میں آ کے انہوں نے پارلیمنٹیرین سے اور جو تھنک ٹینک تھے، ایسے امریکہ میں بھی اور ایسے پھر آ کے لندن میں بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر سب سے اس لندن کے بعد پھر یہ برسلز گئے، برسلز میں انہوں نے جناب والا، آپ کو پتہ ہے، یورپین یونین اور باقی جتنے بھی تھنک ٹینک تھے جو پارلیمنٹ، ان کو اپنا موقف دیا، اور وہ ان کا بڑا کامیاب دورہ تھا، اور پاکستان کے موقف کو سب نے سراہا۔ اور جیسے ماشاءاللہ میں تو کہوں گا جی کہ بلاول بھٹو نے جو ایسے بیان کیا، اور جو ان کی پوری ٹیم نے وہاں پہ بیان کیا، وہ ایک بہت بڑا ایک کام تھا، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے وہاں پہ سوال جواب کیے، بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ پریس کانفرنس کی، اور جہاں بھی ان کو موقع ملا انہوں نے اپنے پارٹی کے جو کارکن تھے، عہدیداران تھے، تنظیمیں تھیں، ان سے بھی تھوڑی تھوڑی ملاقات کی۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو یہ ایک کامیاب دورہ تھا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ جو ابھی دوسری جنگ شروع ہو چکی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، اور یہ بڑی خطرناک خطے کے اندر جو ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، خطے کے اندر ایک بہت بڑی خطرناک جنگ ہے، یہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسرائیل کس طرف واقع ہے، ایران کہاں پہ ہے، ایران کے ساتھ سارے ملک ہمارے لگتے ہیں، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اس کے بعد جو ہے نا چائنا ہے، یہ سارے، انڈیا، یہ سارے جو ممالک ہیں اس خطے کے اندر ہیں۔ تو اسرائیل جو ہے وہ اس نے حملہ کیا، لیکن شکر الحمدللہ ایران کو اس کے اوپر 30 سال سے سینکشنز ہیں، اس کے پاس وہ جدید اسلحہ نہیں ہے، لیکن وہ اتنا اچھا مقابلہ کر رہا ہے کہ آج لوگوں نے وہاں پہ تل ابیب میں جلوس نکالے کہ ایران ہمیں معاف کر دو اور جنگ بند کر دو، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ان کا مکرو نماز چہرے والا جو ان کا وزیر اعظم ہے یاہو، وہ بس کہتا ہے کہ نہیں، جنگ ہی میں نے لڑنی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، کوشش ساری دنیا کر رہی ہے، لیکن جنگیں اچھی چیز نہیں ہیں، اور جنگیں جو ہیں وہ ملکوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ جنگ بہت خطرناک ہے، اگر اس خطے میں یہ بڑھ گئی تو یہ پاکستان کی طرف آ سکتی ہے، لیکن پاکستان کی ملٹری، شکر الحمدللہ، ہماری بہادر فوج، بری، بحری، ہوائی، وہ بالکل الرٹ ہیں۔ ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ پاکستان ہے انشاءاللہ تو ہم ہیں، اور پاکستان کی فوج، بہادر فوج، اس نے پہلے ایک نمونہ دکھایا ہے انڈیا کو شکست دے کے، اور انشاءاللہ ہماری طرف جو بھی کوئی آئے گا ہم اس کو شکست دیں گے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ خطے کے اندر امن ہونا چاہیے۔ خطے کے اندر امن ہونا چاہیے، لیکن امن کے لیے بہت ساری جو شرائط ہوتی ہیں، جو اقوام متحدہ ہے وہاں قراردادیں پیش کی جاتی ہیں، منظور بھی ہو جاتی ہیں، پھر اقوام متحدہ کی بات بھی کوئی نہیں مانتا، پھر اس کے بعد ویٹو والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
جب تک جو اقوام متحدہ کی جو کمیٹی ہے وہ پورا ایکشن نہیں لے گی تب تک جو قراردادوں کا تو کوئی فائدہ نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں دیکھیں جی یونائٹڈ نیشن کو بھی چاہیے اور ہماری عرب لیگ ہے اور ہمیں سب مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. تمام ملک جو آپ دیکھیں اب اسرائیل کے جو وہاں سے اگر جہاز 200 جہاز پہلے دن آئے ہیں تو وہ کون سے راستہ ہے آپ کو پتا ہے؟ وہ سارا پہلے یورڈن شروع ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا شام شروع ہوتا ہے, پھر آگے عراق سے نکلتے نکلتے, کیونکہ ایران تو ڈائریکٹ وہ آ نہیں سکتے, تو پتہ چلا کہ جو اردن ہے وہ جو ہے نا مطلب کہ ان کو سپیس دے رہا ہے, اور ہم اردن سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں اور مسلمان ملکوں کا ساتھ دیں. ایسے ہم سعودی عرب سے گزارش کریں گے, ایسے باقی جتنے بھی ترکی دیکھے اوپن آ رہا ہے, ہم اوپن جا رہے ہیں کہ نہیں اسرائیل جو جارحیت کر رہا ہے اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ایران ہمارا مسلمان بھائی ہے, ہم ان کی ملک کے ساتھ ان کی عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ان کا انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے, اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ایران کی فتح ہوگی. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کھل کر کہا کہ مجھ پر پریشر بھی تھا لیکن ہم نے پریشر کو نہیں لیا. بالکل انہوں نے نام تو نہیں لیا ممکن ممالک, انہوں نے کہا جی بہت سارے ممالک نے جو طاقتور ممالک انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. یہ بالکل بات آپ کی درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج کے ساتھ ساتھ اس دفعہ جو خارجہ پالیسی تھی وہ بھی بڑی کامیاب تھی. دیکھیں وزیر اعظم نے خود فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ چند ملکوں کا دورہ کیا, پھر انہوں نے بلاول بھٹو کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا, جو ایک کمیٹی بنائی جو کہ سارے یورپ کے اندر گئی, جو بڑے بڑے ممالک تھے. تو ان کا جو سفارتی مشن تھا جو حکومت کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑی کامیاب طریقے سے انہوں نے اس کو چلایا. اور یہ بھی ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. ہم نے انڈیا کو تنہا کر دیا, انڈیا اور اسرائیل بس اب وہ دونوں جڑے ہوئے ہیں اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسے کریں, لیکن مجھے امید ہے کہ اسرائیل ایران کو غزہ نہ سمجھے. انشاءاللہ ایران جو ہے اس کو بہت بڑا سبق دے رہا, اور دے بھی رہا ہے اور دے گا اس کو. تو بہتر یہی ہے کہ یہ جنگ ہونی نہیں چاہیے اور عالمی جو طاقتیں اس میں اپنا کردار ادا کریں اور اس جنگ کو بند کرانے کی کوشش کریں. جنگیں جو ہیں وہ اچھی چیز نہیں ہوتی. جنگیں اس میں کوئی شک نہیں اچھی چیز نہیں ہوتی, لیکن جب یہ چنگاری جو لگتی ہے, لگانے والی چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے, جب پھیل جاتی ہے پھر روکنا جو ہے اس کے لیے بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں. یہ سیاست میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی وہ جو بڑی قوتیں ہیں نا, ان کے جو سربراہان ہیں نا, وہ دونوں وکٹ کی دونوں سائڈ پہ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی آپ جاؤ نہ, کر لو نا, اچھا کوئی بات نہیں یار, اب ٹھیک ہے ہو گیا تو اب آئندہ نہیں ہوگا, چلیں کوئی نہیں, اس کو رفع دفع کرو, جنگ بند کرو. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ نقصان کتنا ہوتا ہے, جانی نقصان ہے, مالی نقصان ہے. اب آپ دیکھیں جو امارات ہیں وہ گر جاتی ہیں, چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں کتنے سینئر جرنیل ایران کے فوت ہو گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, اور ہمیں تو اس چیز کا افسوس ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے. لیکن مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ ایران اس دفعہ اسرائیل کو چنے چبائے گا, اور اگر اس نے پاکستان کی طرف میری نظر دیکھی اسرائیل نے, تو اس کا وہ اشر ہم کریں گے کہ انڈیا سے بھی اس کا برا اشر ہوئے گا. دیکھیں جی پاکستان کی طرف جانا بڑا مشکل ہے. پاکستان کی پاک آرمی بڑی مضبوط ہے. پاکستان کے ساتھ ساری جتنی بری بحری فضا, سارے جرنیل جو جتنے بھی چیف آف سٹاف ہے ہر فوج کا, کوئی بھی افیسر اپنے اپنے حصے کا, وہ سارے فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑے ہیں ببائے عوام, چند لوگوں کو چھوڑ کر. اس میں کوئی شک نہیں جی. آپ یہ سمجھیں کہ 99% لوگ جو ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اب کچھ لوگ تو پھر ہوتے ہی ہیں, لیکن زیادہ جیسے میں 99% بتایا ہے, وہ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج بھی الرٹ ہے, اور یہ ذہن میں رکھے اسرائیل کے ہم ایٹمی طاقت ہیں. ہم وہ اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں, اور وہ اس کی بڑی نظر ہے جی, ہم ان کی ایٹمی طاقت کے ایٹمی قوت کے اوپر کچھ نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے, لیکن یہ اس کی بھول ہے. اور انشاءاللہ میری خواہش یہ ہے رائے صاحب کہ تمام مسلمان ممالک نہ آپس میں اتفاق کریں, اکٹھے ہو جائیں. اگر اکٹھے ہو جائیں تو کیا, اسرائیل تو میرا خیال 1000 کلومیٹر کے اندر اس کا ملک بھی نہیں ہے, تو اگر ہم لاکھوں کلومیٹر والوں کو ہم شکست دے سکتے ہیں, تو اس طرف اگر وہ آیا تو اس کو بہت بری شکست ہوگی. میری طرف نہیں آیا, شاید ہو سکتا ہے کوئی لائن. اچھا ایسا ہے کہ وہ اب جو ہمارا وہ دیکھیں نا, صدر ٹرمپ صاحب صدر بن گئے ہیں, وہ بھی کچھ طرف کچھ کہہ دیتے ہیں, کچھ طرف کچھ کہہ دیتے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک عالمی طاقت ہے, رشیا ایسے عالمی طاقت ہے, چائنا ایسے عالمی طاقت ہے, ان کو فرانس, یہ بڑے بڑے ملک ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ مل کے ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ دنیا میں امن ہو اور دنیا امن سے اپنی زندگی گزارے. لیکن یہ چند شرارتی لوگ بیچ میں, یہ شرارتی جو ہوتے ہیں, وہ بس وہ ایک دوسرے کو, اور خاص کر وہ جو اور یاہو ہے نا, وہ تو میں کہتا ہوں ایک مکروہ شکل ہے. بلاول نے تو مودی کو بھی کہہ دیا تم بھی اس کی وہ دوسری کاپی ہو.
لیکن ایسی ہے نا جی کہ ہمیں مسلمانوں میں بھی اتفاق ہونا چاہیے. ہم مسلمان ملک آپس میں اتفاق کریں, بس اتفاق کریں گے. اسرائیل کیا کوئی بھی دنیا کی طاقت جو ہے نا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بات منجیب صاحب آپ نے بالکل بجا فرمائی. دیکھیں ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہے، لیکن جو ڈنمارک کے لوگ ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ 18 نومبر کو جو الیکشن ہونے چاہ رہے ہیں بلدیات کے، یہ بڑی پاورفل بلدیات جو کمیونز ہوتی ہیں، ان کی اپنی پارلیمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک جگہ اپنا بجٹ ہوتا ہے، ہر کمیون کا اپنا بجٹ ہوتا ہے، یہ پارلیمنٹ کی طرح چلتی ہے. لیکن جو دوسری پارلیمنٹ بڑی پارلیمنٹ ہے وہ قانون بناتی ہے، لیکن لوگوں کی وجہ سے بناتی ہے. تو مجیب صاحب ہم نے دیکھا کہ لوگ اس طرف بہت کم توجہ دے رہے ہیں آنے والے الیکشن کی طرف. دیکھیں جی ہم تو آپ تو سالہ سال سے اس کے اوپر کام، ریڈیو آپ کی آواز اور لائک ایز اے کمیونٹی فورم کے چیئرمین، آپ تو سالہ سال سے جب پہلا الیکشن ختم ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس 4 سال ہوتے ہیں. تو ہم تو 2 سال گزرتے ہیں تو ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی آئیں ہمارے بیٹے بیٹیاں جو پڑھے لکھے ہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ زیادہ تر قوانین تو پارلیمنٹ میں بنتے ہیں پر امپلیمنٹ جتنے بھی امپلیمنٹس ہیں وہ تو کامونس کے اندر آ جاتے ہیں. پھر جتنے بھی اب چیزیں ہیں، اسکول ہے، بانے ہیں، فلائی ایم ہے، ہاسپٹل ہیں، ابھی ٹرانسپورٹ آ گئی اور بے شمار چیزیں جو کمیون کے اندر آتی ہیں. یہ تو ہم لوگوں کو اس کی اس لیے نہیں ہمیں پتہ ہوتا کچھ لوگوں کو کہ جو ہمارے کونسلر بنتے بھی ہیں وہ بھی آگاہی نہیں دیتے کہ بھئی ہم کمون میں گئے ہیں، ہمارے کمون کے اندر آج یہ بات ہوئی تھی، گو ان کی ووٹ یا ان کی چیز جو مانی نہ گئی ہو، لیکن جو وہاں پہ چیز ایک فورس لگ گئی ہے جو پاس ہوئی ہے اس کا کم سے کم باہر کے بتا سکتے ہیں. اپنے جتنے بھی ملک کے لوگ ہیں، پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو، جو پاکستان والے ہیں وہ بتائیں، دوسرے جو ملکوں والے ہیں اپنے ملکوں کے لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ بات ہوئی ہے تاکہ لوگ سب سے پریپیئر ہوں. اب کیا ہوتا ہے الیکشن ہو گیا 1 سال کے 3 سال تک پھر کینڈیڈیٹس کا پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. آپ تو میڈیا پرسن ہیں تو آپ تو اندر سے چیزیں لے آتے ہیں، اور عام آدمی کو تو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا. تو میں تو یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ابھی الیکشن میں کوئی اتنی زیادہ دیر نہیں ہے، جن کینڈیڈیٹس نے حصہ لینا ہے وہ آئیں، ریڈیو آپ کی آواز پہ آئیں اور دوسرے میڈیا پہ جائیں، اپنا لوگوں سے ملیں، لوگوں سے اکٹھے ہو کے بات چیت کریں اور اپنا اپنا بتائیں، اپنا جو ان کا ہے کیا نام ہے جو بھی ان کا منشور ہے وہ بتائیں اپنا، اور لوگوں کے ساتھ ملے جلیں. پھر لوگوں کے اوپر گلا کس بات کر رہا ہے صاحب کہ جی آپ نکلتے نہیں، آپ ووٹ نہیں دیتے. بھائی اگر آپ لوگوں کو ان کو آپ کوئی ایسی چیز نہیں پیش کریں گے، ان سے بات چیت نہیں کریں گے، ان کو بتائیں گے نہیں، تو وہ لوگوں نے تو کہنا ٹھیک ہے جو قانون بنتا ہے یا پھر بنتے رہے، پھر ہم اس کے ساتھ ہی گزارا کر لیں گے. تو لوگوں کا شعور تبھی باہر آئے گا سب جب کینڈیڈیٹس باہر آئیں. اب ان کو فیلڈ میں آ جانا چاہیے. لیکن ہم تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے فری کی سپورٹ کر رہے ہیں، ہاشم کی سپورٹ کر رہے ہیں، اپنا سکندر صدیق کی سپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو ان کی جو ہے اس پوری جو ان کی ہے اپنا سیاسی جماعت اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اب سارے کینڈیڈیٹس کو باہر آنا چاہیے. کینڈیڈیٹس باہر آئیں، جہاں جب بھی کھڑے ہو رہے ہیں، جہاں جب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، باہر آئیں، آپ کے ریڈیو پہ آئیں، اپنا منشور بیان کریں، جو چیزیں انہوں نے جو پرانے جو ابھی تک ہیں اگر انہوں نے کچھ کیا ہے وہ آ کے بتائیں، آئندہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ آ کے بتائیں. تب بھی لوگ باہر نکلیں گے نا جی ووٹ ڈالنے کے لیے. ووٹ ڈالنے کے لیے تو پھر ہم آپ ہو گئے، ہم جو جتنی بھی ہماری ٹیم ہے، ندیم صاحب ہو گئے، راجہ فراز صاحب ہو گئے، چوہے شوکر صاحب ہو گئے، توقیر حسن شاہ بخاری صاحب ہو گئے، مطلب ہم لوگ پھر ریڈیو پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. جی آئیں وہ کہتے ہیں جی کس کے لیے ووٹ ڈالیں، کون سا کینڈیڈیٹ ہے. کینڈیڈیٹ تو کم سے کم آئے نا باہر، کینڈیڈیٹ سے ہم سے بات کرے، اور کینڈیڈیٹوں سے گزارش کرتے رہتے ہیں جاؤ بھائی ہمارے مراکز ہیں، بڑی بڑی مساجد ہیں، سینٹرز ہیں اور چیزیں ہیں، جاؤ لوگوں کو ملو، اکٹھا کرو، ان سے بات چیت کرو، اپنی چیزیں بتاؤ تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے لوگ ووٹ دے سکیں. میں رات کو بھی ایک شادی پہ تھا تو وہاں پہ بھی دیکھیں، وہاں پہ اب جب گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پہ کم سے کم 600 بندہ تھا. تو آپ اگر 600 بندہ اگر مطلب کہ اگر اس میں سے آپ 10% بھی ووٹ لے لینا اگر، تو یہ سمجھے کہ آپ نے 100 ووٹ تو لے لی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب کینڈیڈیٹ راہ صاحب باہر نہیں آئیں گے تو لوگوں کا وہ نہ شعور ہوگا، نہ وہ گہما گہمی ہوگی. تو میں آپ کے یہ ریڈیو آپ کی آواز کے توسط سے کہتا ہوں سارے کینڈیڈیٹس کو وہ لوگوں سے ملیں، مساجد میں جائیں، دوسری جگہ جائیں، سینٹرز میں جائیں، جہاں جہاں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ جائیں، ریڈیو آپ کی آواز پہ آئیں، اور جو چینل ہے ہمارے ادھر جائیں، اپنا کم از کم منشور بیان کریں اور لوگوں سے اپنے آپ کو ملائیں، جوڑیں. اور کوشش ہماری اور میری اور آپ کی تو رائے صاحب کوشش یہی ہے کہ ہم جتنے سے جتنے زیادہ لوگ کمیون کے اندر بھیجیں تاکہ جو یہاں کے جو نوجوان ہیں یا ان کی جو آنے والی ان کی جو اولادیں ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر کام ہو سکے. ہماری تو کوشش یہی ہے. اور ہم تو کیا کہ وہ پتہ نہیں، ہمیں تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں دینا، نہ مجھے کسی نے کوئی تنخواہ دینی ہے، نہ مجھے کسی نے کوئی یہاں سے کوئی مکان خرید کے دینا ہے. تو میں اللہ شکر الحمدللہ جتنے عرصہ زندگی رہ گئی ہے
اللہ کرے صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس تو صاحب نے جانا ہے چلے جائیں گے، لیکن کم سے کم یہ جو لوگ نوجوان ہیں یہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ضرور سوچیں، اور ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور بے لوث سپورٹ کر رہے ہیں. آپ ان کو کھلا ٹائم دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے پاس لائیو 10 گھنٹے چل رہا ہے، آپ 10 گھنٹے باری باری آ جاؤ آدھا گھنٹہ، تو اگر ہر سنڈے کو آ کے 10 منٹ بھی یہ دے دیں تو ان کا کچھ نہیں جاتا، ان کے فائدے کی بات ہے. لیکن وہ ان کو انٹرسٹ یہی ہے جی، نہیں جی بس جی ہم نے تو گھر بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھنا ہے، سوشل میڈیا سے ہم نے ووٹ لینی ہے، ٹیلی فون کا آپ کے ووٹ، وہ زمانے چلے گئے. راج صاحب اب لوگ چاہتے ہیں کہ سامنے لوگ آئیں، ملیں، بتائیں کون ہوں میں، نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کیا ہے. اب یہ سوال جواب ہوتا ہے. تو میری گزارش ہے آپ بھی ذرا ان سے کہا کریں کہ آئیں اور آپ کے پاس ٹائم دے، لوگوں سے ملیں تاکہ الیکشن کے اندر جو ہے نا اچھے طریقے سے یہ جیت سکیں. مجیب صاحب دیکھیں نا کہ اگر ووٹ بھی منتیں کر کے لینی ہے، ووٹ ڈلوانے کے لیے بھی منتیں کرنی ہے، ان کو راغب کرنے کے لیے بھی منتیں کرنی ہے، اتنا میڈیا ان کو ملتا ہے، اتنی انفارمیشن ان کو ملتی ہے، یہ کسی جگہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، ہر وقت جسٹ ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں مجیب صاحب یہ نہیں ہو رہا، راجہ صاحب یہ نہیں ہو رہا. جتنے بھی لوگ ایکٹیو ہیں ان کو کہا یہ نہیں ہو رہا جناب. جب ان کی تکلیف کی طرف جاتے ہیں پھر دوسری طرف ہمیں ڈال دیتے ہیں، پھر ہمیں الجھا دیتے ہیں. یہ گیمیں جو اس طرح کرتا ہے، ووٹر سپورٹر بھی گیمیں کھیلتا ہے. نہیں دیکھیں نا جی، ووٹر جو ہے نا وہ دیکھ چکا ہے نا، ووٹر اب دیکھ چکا ہے. اگر ایک بندہ 50 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہے، اس نے 10 الیکشن دیکھے ہیں. اب وہ جب 10 الیکشن میں دیکھتا ہے اچھا یار 10 الیکشن کا تو رزلٹ 0 تھا، تو یہ 11ویں کا کیا ہوئے گا. تو یہ جو ینگ جنریشن ہے اس کو چاہیے، پڑھے لکھے بچے ہیں، بیٹے بیٹی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا یہ اچھے طریقے سے اپنی اپنا سامنے آئے، اپنی ایک بتائیں جی ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے لیے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، آپ بوڑھوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ ان کو جب وہ مل جاتی ہے نا پلیٹ میں پکی پکائی چیز، تو یہ بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. نہیں جی وہ تو راجہ غفور صاحب ہمیں 50 ووٹیں لے دیں گے، مجیب صاحب ہمیں 30 ووٹیں لے دیں گے، راجہ فراز صاحب ہمیں 20 ووٹیں لے دیں گے. ایسے ایسے انہوں نے بانٹا ہوتا ہے جی 20 30 50. لیکن ایسے اب نہیں ہے، اب لوگ جو ہے سمجھدار ہو گئے ہیں. اب وہ ہر گھر میں کہتے ہیں جی ہمارے بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی آپ کینڈیڈیٹس کو دیکھیں، وہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے. نہ کوئی پارٹی کا بھی یہ نہ آ رہا ہے، نہ کوئی کینڈیڈیٹس کی کوئی چیز مطلب کہ ایک فیڈ بیک آ رہی ہے. تو اس میں جو ہے نا راج صاحب بذات خود میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو، ہم تھک رہے ہیں. ہم اس لیے تھک رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے کمپین کر رہے ہیں. بھائی کس وجہ سے ہم ان کے لیے کمپین کر رہے ہیں کہ ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے بہتری ہوئے. لیکن یہ اگر انٹرسٹ نہیں لیں گے تو پھر آپ دیکھیں جیسے ابھی آج 16 جون ہو گئی ہے، تو ابھی جولائی اگست ستمبر بس یہ 2 3 مہینے ہی، ابھی چھٹیوں پہ لوگ چلے جائیں گے، لوگوں نے واپس آنا ہے اگست کے شروع میں. تو اس کے بعد کون سے 2 1.5 مہینے میں یہ کیا کر لیں گے. ابھی تک کوئی ایسی بڑی ایکٹیویٹیز میں نے نہیں دیکھی جو جس سے پتہ چلے جی کہ کوئی کوپن ہیگن میں گیما گیمی ہو رہی ہے. تو ان کو چاہیے تمام کینڈیڈیٹس کو کہ باہر آئیں، فیلڈ میں آئیں اور لوگوں سے ملے جلیں اور اپنی کوئی ایکٹیویٹی کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی 500 بندہ بلانا ہے، آپ 20 بندے بلا کے اپنی کوئی چیز شو کریں، آپ 10 بندے بلا کے ان سے ملے جلیں. آپ کوئی ضروری نہیں کہ آپ سب نے آپ نے کوئی کھانے کی بات کرنی ہے، کسی جگہ بیٹھ کے کوئی چائے کوئی کافی کی بات کرتا ہے ویسے بیٹھ جاتا ہے. آج کل موسم بھی اچھا ہوتا ہے، چلیں جی آ جائیں جی 10 بندے آ جائیں، بیٹھیں گے ادھر دھوپ میں، بات چیت بھی کریں گے. یہ ان کی اپنی ایک جو ہے نا ایکٹیویٹیز انہوں نے خود کرنی ہے. ہم نے ان کے پیچھے کھڑے بعد میں تو پھر ہمیں یہ ملتا ہے جی اچھا جی یہ جو بڑے بڑے ہیں نا جی، یہ 50 سال 60 سال سے اوپر، یہ اپنی بات کرتے ہیں، یہ اپنی بات مناتے ہیں، یہ اپنی رائے دیتے ہیں. ہم یہاں پہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ بڑے ہوئے ہیں، ہم نے یونیورسٹیوں سے بیچلر ماسٹر کیا، ہمیں زیادہ پتہ ہے. بھائی ہم تو کہتے ہیں آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے، ہم تو مانتے ہیں، لیکن آپ مہربانی کر کے باہر آئیں، باہر آ کے لوگوں سے ملیں. نہیں ملیں گے تو پھر کل آپ اس چیز کے خود ذمہ دار ہوں گے. آپ لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے کینڈیڈیٹس کو باہر آنا پڑے گا، اور یہ سمجھے کہ یہ کمپین ان کی شروع ہو جانی چاہیے بغیر کسی اس کے دیر کیے ہوئے. لیکن مجیب صاحب آپ کی باتیں یا ہماری باتیں ہم کوئی وہ کہنا پانی کی طرح تویز کی طرح گھول کے ان کے اندر نہیں ڈال سکتے کہ ان کو ساری سمجھ آ جائے. ان کو سب سمجھ آتی ہے، صرف اپنے مفادات کا پتہ ہوتا ہے. باقی کہتا ہے کہ کس طرح کسی انکل کو استعمال کرنا ہے، کسی میڈیا کو کس طرح استعمال کرنا ہے. یہ ان کے ذہن میں باتیں بیٹھی ہوئی ہیں. راز صاحب یہ بھی ان کے ذہن سے باتیں نکل جانی چاہیے. انکل بھی اتنے کو بیوقوف نہیں ہے کہ انکل جو ہے نا آپ جو آپ کہہ دیں گے وہی بات ہو جائے گی. ہم ضرور سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ضرور سپورٹ کریں گے، ہم انکار نہیں کر رہے. لیکن کینڈیڈیٹس کا ایک اپنا بھی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ نکلے باہر، وہ خود ان کو چاہیے کہ وہ انکلوں کو ساتھ لے کے جائیں، آئیں جی ہم نے یہاں پہ جانا ہے، آپ بھی آ جائیں. وہ جب بھی پتہ چلتا ہے جی ہمیں کوئی بھی کینڈیڈیٹس ہو، ہماری میٹنگز ہو رہی ہے جی، ہمارا یہ ہو رہا ہے جی، ہم ادھر بیزی ہیں جی، ہم بھائی ٹھیک ہے پھر بیزی رہیں، ہم جائیں گے، ہمارا ایک ووٹ جو ہے یا ہماری فیملی کا جو ووٹ ہے ہم جا کے ڈال آئیں گے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں 10 بندوں کی جا کے 20 بندوں کی جا کے ان سے گزارش کروں جی ان کو ووٹ دیں، ان کو ووٹ دیں، جب کینڈیڈیٹ خود انٹرسٹڈ نہ ہو.
تو کینڈیڈیٹ، میرا بس یہ کہنے کا مطلب کینڈیڈیٹ کو اب انٹرسٹڈ ہونا چاہیے، کینڈیڈیٹس کو اب فیلڈز میں آنا چاہیے. اب اتنا ٹائم نہیں ہے. وہ پچھلے اگر 2 سال پہلے کی بات ہوتی چلو جی کوئی بات نہیں ابھی ٹائم ہے، اب ٹائم نہیں ہے. تو کل اگر دوسرے لوگ جیت جائیں گے تو یہ اسی میں ہی رہیں گے. اور جی دیکھیں جی وہ انکلوں نے اپنی بات کی تھی، وہ ایسی ان لوگ اپنے اوپر کوئی انہوں نے نہیں لینی کہ ہم باہر نکلے ہی نہیں، ہم لوگوں سے ملے ہی نہیں. ہم نے کیا میٹنگ کر لی، ہم نے ادھر میٹنگ کر لی، ہم نے ادھر میٹنگ کر لی، جس کا ہمیں کوئی فیڈ بیک نہیں ہے کہ کدھر میٹنگ کی. میں جاتا ہوں نا جی، میں آپ کو پتا ہے آپ میرے ہر چیز دیکھتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں نا کسی کے ساتھ، بھائی ہم نے آپ سے آ کر بات کرنی ہے، ہمارا جو ہے نا یہ کینڈیڈیٹس ہیں، ہماری یہ سیاسی جماعت ہے، اور ہم نے تو جانا ہے اپنی کمیونٹی میں. اور جہاں جہاں بھی شکر الحمدللہ گئے ہیں بڑا اچھا رسپانس ہے. ہم شکر گزار ہیں ان سب کے کہ انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم گئے ہیں تو انہوں نے رسپانس دیا ہے نا. اگر ہم گھر بیٹھے ہوتے ٹیلی فون میں بات کر رہے ہوتے یہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ چیزیں چڑھاتے تو ایسے لوگ اب نہیں ہوتی. بات پرسنلی جا کے ملنا پڑتا ہے، جا کے سلام دعا کرنی پڑتی ہے، بتانا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ رہ صاحب وہاں پر ہی بات ہے فیڈ اپ ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ 10 الیکشن تو میں نے دیکھے ہیں، میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں فیڈ بیک سنی جو کینڈیڈیٹ بنتے تھے کہ انہوں نے ہمیں کوئی 3 مہینے کے بعد کوئی فیڈ بیک دی ہو. ہاں جی کوئی آج یا 6 مہینے کے بعد، ہاں جی کو آج قانون میں یہ بات ہوئی ہے، آج کو یہ چیز آئی تھی، آج ہم نے یہ پاس کی ہے. تو اس کے متعلق یا جو کچھ ہوا ہے اس کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہمیں تھوڑا سا اور بہتر طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے. ٹھیک ہے جی بڑی اچھی بات ہے ہمارے بچے وہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. خالی وہ اندر جا کے اپنی میٹنگوں میں رہیں گے یا ان چیزوں میں رہیں گے تو وہ کام بھی وہ کریں، وہ ان کا کام ہے. لیکن وہ جہاں پہ وہ کمیونٹی کے لیے یا پوری ڈینش کمیونٹی کے لیے بھی کام کریں، اس کے لیے ہمیں باہر آ کے بتائیں. آپ ریڈیو پہ آ کے بتائیں، 10 منٹ لیں صرف کہ جی ہماری یہ 4 مہینے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ فیصلے آئی تھی، ہم نے یہ کوشش کی ہے، ہم قبرستان کی جگہ کو دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے فلائی ایم جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو، یا اس کے اندر کوئی ایسی جگہ ہو کہ ایک پوری ایک جو ہوتی ہے وارڈ ایک آفسنت مل جائے جس میں ہماری مسلمان عورتوں کے لیے مسلمان عورتیں ہوئیں، مسلمان مردوں کے لیے مسلمان مرد ہوئیں، کھانے پینے کا وہاں پہ حلال کا انتظام ہو، کہ یہ ساری چیزیں. اور میں نے پچھلے دنوں میری محترم اجاز حسین بخاری صاحب سے ملاقات، انہوں نے کہا جی میرا سب سے بڑا پروجیکٹ انشاءاللہ یہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی مسلمان فلائی ایم ہو جس کے اندر جو ہے نا کم از کم ہماری خواتین ہمارے مرد حلال کھانا، یہ ضروری نہیں کہ پوری ایک بلڈنگ ہی ہو، اگر فلائی ایم ہے تو اس کے اندر ایک آدھی آپ ڈیلنگ مل جائے ہمیں جس میں ہم یہ کام کر. ایسی چیزوں کے لیے بتانا چاہیے، باہر آنا چاہیے، بھائی ہم یہ کر دیں گے، کرنے ہو جائے گا وہ تو بعد کی بات ہے، ٹائم بھی لگتا ہے، لیکن کم سے کم بتائیں تو صحیح کہ ہماری یہ خواہشات ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے. اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہے. ریڈیو پہ آپ کیا کہ تھکے آئیں، آپ کون سے کسی سے کوئی پیسے لیتے ہیں یا کسی کو اپنا ٹائم دیتے ہیں؟ بھائی آئیں، اپنا ٹائم نکال کر آپ کہتے ہیں آئیں، اپنا بتائیں، منشور بتائیں کیا کرنا ہے. لیکن اگر کینڈیڈیٹس کو پرواہ نہیں رہا سب، تو ہم تو بول کے اب تھک گئے ہیں. اب ہم اس سے زیادہ تو نہیں بول سکتے نا، ہم تو بول کے تھک گئے ہیں. تو لوگوں کو ہم وہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے شکر الحمدللہ لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں. ہمارا یہاں پہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ سب کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ایک ہے. ہم اچھے طریقے سے ملتے جلتے ہیں، ہم لوگوں کی عزت کرتے ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ مجیب قریشی تو کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ہاں مجیب قریشی اگر کینڈیڈیٹ ہو تو مجیب قریشی شکر الحمدللہ کوپن ہیگن میں اپنی سیٹ بھی نکال لے گا تو جیت بھی جائے گا. یہ کوئی بڑی بات نہیں میں کر رہا، میرا اتنا لوگوں کے ساتھ تعلق سلام دعا. لیکن اب میں جس کے لیے کہاں ہم نکلیں گے باہر، وہ کینڈیڈیٹ اگر انٹرسٹڈ نہیں ہوگا تو راج صاحب یہ بڑا مشکل الیکشن ہوگا 18 نومبر والا. اور مجھے لگتا ہے کہ دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے آگے نکل جائیں. وہ اپنے کیونکہ ان کا سارا کام ڈینش کمیونٹی کے اندر ہوتا ہے، جو ڈینش لوگ ہیں تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. میں اپنے کینڈیڈیٹوں کے اوپر بار بار اس لیے شکوہ کر رہا ہوں کہ آؤ باہر، 4 بندے بیٹھ کے آپس میں بات کر لو، 6 بندے بیٹھ کے آپس میں بات کر لو، اپنی کمپین کو شروع سے رکھو. یعنی کہ آپ بڑی کمپین جو ہے چلو تھوڑی سی نزدیک آ کے کر لو، سپتمبر کے قریب کر لو، اگست میں کر لو، لیکن چھوٹی چھوٹی تقریب تو ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی جو کاموں کے لیے اچھا جی ہم اپنا کام بھی ہے جی ہم اپنا کام بھی کرتے ہیں، پھر کام کرنا تو پھر سیاست تو کام اور فیملی پھر سب کو، تو پھر ٹائم تو سب کو دینا پڑتا ہے. سیاست میں اگر آپ ہیں تو پھر ہم سب کو ایک چیز کا ٹائم دینا پڑتا ہے، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں، اپنے کام بھی کریں. لیکن سیاست میں رہنا تو پھر کمیونٹی کے ساتھ بھی آپ اٹیچ رہیں. آپ نے بجا فرمایا یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے نصیحت کرنا. آپ نے ہر طریقے سے، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے آپ نے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ آپ جب تک یہ کام کریں گے نہیں، اس طرح کام چلتا نہیں ہے. باتیں کرنے سے یا چھوٹی موٹی آئیڈیا سے وہ ہوتے ہیں، آئیڈیا اپنی جگہ، باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ پریکٹیکلی کرنی پڑتی ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں جی یہاں پہ ماشاءاللہ اب فیملیز کے اندر لوگ کیونکہ
پہلے الیکشن ہوا تو ہو سکتا ہے ہم 3,000 ادھر ہوں، پھر دوسرا الیکشن ہوا پھر 6,000، اب ماشاء اللہ ہم 30,000 سے اوپر لوگ ہیں یہاں پہ، خالی اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. تو اگر 30,000 بندے میں سے اگر 20,000 بھی بندہ ووٹ ڈالے تو کم سے کم 4-5 آدمی ہمارے جو ہے کمیون کے اندر چلے جاتے ہیں. پر وہ ڈالیں کیسے جب کوئی جو بندہ انٹرسٹڈ ہوئے گا اگر جائے گا نہیں. آپ تو ان کو چاہیے ڈور سے ڈور شروع ہو جائیں، جائیں اپنا، مطلب کہ اگر کہتے ہیں جی ہم نے آج ادھر نیرب رو میں جانا ہے، ایک مثال ہے، تو نیرب رو میں ایک دو بندوں کو لیں، جائیں لوگوں سے ملیں. ایسے ہی ویسٹرو برو میں جانا ہے، ایسے آما میں جانا ہے، اوسٹو پرو جانا ہے، میں کوپن ہیگن کی بات خوشم جانا ہے، آپ نے تھنک بیا جانا ہے. تو یہ جگہ میں تو ان کو آستہ آستہ نکلنا پڑے گا. وہاں کے جو لوکل لوگ ان کے ایک یا دو ان کو ساتھ لیں، ان سے بات چیت پہلے کریں. تو مجھے تو کوئی ہلچل رائے صاحب نظر نہیں آ رہی، لیکن میں تمام کینڈیڈیٹ سے گزارش کروں گا، بڑا ہونے کے سے اپیل بھی کروں گا کہ آپ باہر نکلیں، لوگوں سے ملیں، اپنا مراکز جائیں، اپنے ایکٹیویٹیز جگہ میں جائیں، جہاں آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ جائیں، کوئی اتنی دیر نہیں لگتی. دیکھیں جی جمعے کی نماز میں ماشاء اللہ ہر مسجد میں 400-500 آدمی ہوتے ہیں. کسی دفعہ ایک دفعہ مسجد ایک دفعہ جمعہ پڑھ لیں، کسی دوسرے جمعہ پڑھ لیں، تیس جگہ جمعہ پڑھ لیں. ماشاء اللہ ہماری کتنی مساجد ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی، آپ کا چہرہ بھی نظر آتا رہے گا کہ بھئی یہ بندہ کینڈیڈیٹ ہے، یہ الیکشن لڑ رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ کا فوٹو سامنے آئے گا، جب آپ کے بینرز سامنے آئیں گے تو لوگوں کو پہچان ہوگی کہ یہ آدمی جو ہے نا، ہاں انہوں نے کہا تھا، یہ ملے تھے، ان کا یہ پروگرام ہے. لوگوں کا تبھی جو ہے نا انٹرسٹ بڑھتا ہے. راج صاحب گھر بیٹھے سوشل میڈیا پہ انٹرسٹ نہیں بڑھتے. بس اب یہ گروپس کی شکل میں جب کہتے ہیں کہ سارے گروپوں میں ہم میسج بھیج دیں گے، لوگ ویسے نہیں ووٹ ڈالتے، گروپوں کی شکل میں آ جاتے ہوں گے جو ذاتی جانتے ہوں گے، کوشش کرتے ہوں گے. لیکن آپ والی بات ہے، اگر آپ جمہوری ہیں تو آپ کو خود باہر نکلنا ہے. دوسری بات راج صاحب یہ ہے کہ یہاں پہ نا ماشاءاللہ ہماری مختلف برادریز ہیں اور ان کے اپنے اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے ملنا ہوتا ہے، اور ہر برادری کے ساتھ ملیں گے تو دیکھیں یہاں پہ برادری سسٹم پہ بھی جو 3-4 الیکشن ہوئے ہیں، 3 الیکشن ڈاکٹر اکرام کے ہوئے ہیں، چودھری ولایت صاحب کا الیکشن ہوا ہے، ایسے ہی اپنا کیا نام بدر شاہ صاحب کا الیکشن. تو یہ سارے جو ہے نا ایک قسم کی برادری بیس پہ اس لیے تھے کہ ہمارے تعلق جو ہے نا آپس میں ایسے ہیں کہ گو ہم کوئی راولپنڈی سے ہے، کوئی گجر خان سے ہے، کوئی اٹک سے ہے، کوئی کھاریاں سے ہے، کوئی لاہور سے ہے، کوئی، لیکن ہمارا تعلق ایسے ہے کہ ہم ایک قسم کی ساری برادری ہیں. تو جب ہم ملیں گے ہی نہیں تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ایک بندہ ہمارے پاس آیا ہی نہیں تو ہم اس کو ووٹ کیوں دیں. تو اس کا آسان طریقہ تو سب سے یہی ہے کہ مساجد ہے اور جو ایکٹیویٹی سینٹر ہے وہاں پہ جائیں، ملیں لوگوں سے. یہ ہوتا ہے جی وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی، میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ لوگ بس وہ نکل جاتے ہیں باہر پہ، آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، مل لیں لوگوں کو، آپ 5-10 منٹ دے دیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، ان کی جو کمیٹیز ہیں ان کے ساتھ ملتے رہیں، ہفتے میں ایک دفعہ جائیں، ایک نماز پڑھ کے ان کے ساتھ ملیں، ان کو دوبارہ تاکید کرتے رہیں. 3 مہینے گزرنے میں کوئی دیر، لیکن اب وہ کہہ کے نا ہم تو سب تھک گئے ہیں نا. تو اب یہ ہے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ. ہماری جتنی ہے طاقت جان ہم اس پہ کوشش کریں گے. لیکن اگر کینڈیڈیٹس خود باہر نہیں آئیں گے تو لوگ پوچھتے ہیں مجیب صاحب کون سا کینڈیڈیٹ ہے آپ کا، کس کے لیے آپ بھاگ دوڑ، اچھا یہ نام ہے جی، اچھا جی نام تو ہے لیکن بندے کو تو کم از کم ملائیں نا، سامنے تو لائیں بھئی یہ بندہ ہے، یہ اس نے الیکشن لڑنا ہے. نام تو سب پہچانے جاتے ہیں، نام تو اگر خدا نہ خواستہ میں بھی الیکشن لڑتا ہوں نا، اگر میں جا کے لوگوں کے ساتھ ملوں گا نہیں، اگر میں لوگوں کے ساتھ جا کے بات چیت نہیں کروں گا، میں لوگوں کے اوپر جا کے آگے پیچھے ان کے ساتھ 4 دفعہ ملاقات ہوں تو مجھے بھی ووٹ کوئی نہیں دے گا. یہ بے شک وہ جانتے ہوں کہ مجیب قریشی ہے. اس لیے میں یہ بار بار باور کرا رہا ہوں کہ اتنی آبادی کے اندر، 30,000 آبادی کے اندر ہم 2,000-2,500 ووٹ نکالتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے. اب 2,000-2,500 ووٹ جو ہے 30,000 میں راج صاحب ریشو کیا بنتی ہے ذرا دیکھیں، پرسنٹ کچھ بنتے ہیں. تو اس میں نجیب ہمیں صاحب محنت کریں. کوئی بات نہیں، کوئی اتنی کوئی ریشو بنتی نہیں ہے. لوگ جو بات کرتے ہیں وہ پھر سنتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ کرے گا بندہ کوئی ملتا نہیں ہے، ہمیں پہچانتا نہیں ہے. تو کیا سب فیملی نے جا کر ووٹ مانگنے، میں نے کچھ نہیں کرنا؟ نہیں یہی تو بات ہے نا کہ اب وہ ذہن میں کچھ لوگوں کو یہ بیٹھ جاتا ہے جی اچھا جی یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو انہوں نے جا کے ووٹ مانگنا. بھائی ووٹ مانگیں گے ہم، آپ کو کامیاب بھی انشاءاللہ کروائیں گے، ہم آپ کے ساتھ بھی جائیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ تو نہیں بیٹھنا نا، باہر نکلنا ہے. بس میرے کہنے کا مطلب یہ کہ کینڈیڈیٹ جتنے بھی ہیں، جو الیکشن لڑ رہے ہیں، جس کمیون میں الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ باہر آئیں، اپنی کمیونٹی سے ملیں، اپنی کمیونٹی کو بتائیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ اب دیکھیں نا کسی کمیون میں ہمارے 2-3 ماشاءاللہ کونسلر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کمیون میں تقریباً جو ہے نا کوئی نہ کوئی ہمارا بندہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن اب میں تو ہم شکوہ تو نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے کچھ کیا ہے وہ بتا دیں، اور جو انشاءاللہ آپ نیکسٹ ٹائم کامیاب ہو کے جائیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے آگے کرنا کیا ہے تاکہ کم سے کم لوگ یہ نا، اور اس کے بعد فیڈ بیک دیں. آپ کا فری چینل، مطلب آپ کیا کہ تھکتے ہیں ابھی
چلیں باقی دنوں میں بھی آ سکتے ہیں. سنڈے کو تو نارملی جو 12 بجے سے لے کے تو 8 بجے تک آپ کا چل رہا ہوتا ہے لائیو, اس میں آ جائیں. 10 منٹ دے دیں, 15 منٹ دے دیں. اچھا جی آج 4 مہینے گزر گئے ہیں, یہ فیصلے آئی تھی, یہ قانون بننا ہے, اس کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہوئی ہے, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جی جتنے زیادہ لوگ اندر جائیں گے ان کے میئر بنیں گے, ان کی آواز ہوئے گی. لیکن آواز پھر وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتی, وہ زمانے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا ایک اچھی چیز ہے, آپ کو ایک پہچان یا کوئی چیز بتا سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کے وہ کام کریں, باہر نہ جائیں. باہر نکلنا پڑے گا. دیکھیں جی ہر جگہ باہر نکلنا مجیب پڑتا ہے, صاحب کہیں آپ بھی نے الیکشن ہوگا. اسٹوڈنٹ سیاست کی اور آپ نے جو ہے وہ پریکٹیکلی سیاست کی, ایک جماعت کی سیاست کی, یہاں کی لوکل سیاست کی, اور اب آپ نے, میں نے پورا اندازہ لگایا, ایک سروے کیا ہے کہ اب جو لوگ کام کریں گے وہی سروائیو کریں گے, اب باتوں سے کام نہیں چلے گا. بالکل آپ کی بات درست ہے. لوگ کس لیے, میں آگے کہا نا کہ یہاں پہ برادری سسٹم تھا تو برادری کے اوپر لوگوں نے ووٹیں دے دی. اب جو خاص کر ماشاءاللہ ینگ جنریشن بھی باہر آ رہی ہے, اور بھی جو تھوڑے اس وقت اگر کوئی 30 سال کے تھے اب وہ 50 سال کے ہوں گے, وہ کہتے ہیں جی کام آئیں باہر, کام بتائیں کیا انہوں نے کرنا ہے, ہم پوری سپورٹ کریں گے. اور یہ ہے کہ الیکشن کے بعد بھی ہمارے رابطے میں رہے. اب لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے. اب فیس بک پہ دیکھیں, اب میں ہوں جیسے میرے پاس فیس بک نہیں ہے, چلو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پیغام واٹس ایپ ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہوگی, کسی پہ بھی آپ اسنیپ چیٹ, کسی پہ بھی آپ پیغام دیں, ضرور دیں. لیکن جس وقت راستہ پرسنلی ملاقات نہیں ہوگی نا, اس وقت تک لوگ جو ہے نا آپ کو نہیں دکھاتے. شکر الحمدللہ ہم جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں, جہاں جہاں سے ہم نے پرسنلی رابطہ کیا ہوا ہے, انہوں نے بہت پازیٹیو فیڈ بیک دیا ہے, انہوں نے بہت پازیٹیو ہم سے بات کی ہے. اور وہ وجہ یہ تھی کہ ہم چل کے کیے ہیں, ہم نے ان سے ملاقات, ہم اگر ٹیلی فون پہ بات کرتے, یا جیسے آپ مثال ہے, میں آپ سے کہتا ہوں راز صاحب السلام علیکم کیا حال ہے, ٹھیک ہے, آپ نے جن کی سپورٹ کرنی ہے آپ مجھے اس وقت تو کہہ دیں گے ہاں جی کریں گے, ٹھیک ہے جی کریں گے. لیکن کیا ہوگا, وہ جس وقت تک آپ کینڈیڈیٹ کو نہیں دیکھیں گے, ملیں گے نہیں, آپ کے بھی دل میں جائے گا چلو جی میں نے مجیب کو تو کہہ دیا ہے, میں ایک آدھی ووٹ دے دیتا ہوں, لیکن میں اس کے لیے کوئی کام زیادہ کھل کے نہیں کر سکتا. تو یہ کینڈیڈیٹس کو چاہیے کہ وہ آئیں باہر. کینڈیڈیٹس کو چھوٹے تو نہیں ہے نا, ماشاءاللہ سارے سمجھدار جتنے کینڈیڈیٹ ہیں, اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں, شکر الحمدللہ, بڑے اچھے بچے ہیں, بڑی اچھی بچی ہیں, جو بھی ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کر رہے ہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں کمیونٹی میں آنے سے وہ کیوں گھبراتے ہیں. ان کو کمیونٹی میں آنا چاہیے, اور کمیونٹی میں آ کے لوگ باتیں بھی کرتے ہیں, جی آپ نے کیا کیا ہے, کوئی بات نہیں, ان کو اچھے طریقے سے جواب دیں. ٹھیک ہے جی, میں تو الیکشن پہلی دفعہ لڑ رہا ہوں, ایک اگر مثال ہے, میں جاؤں گا تو میری کوشش ہے کہ میں یہ کروں. تو لوگوں کو کم از کم کرنا, قانون پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا, لوگوں کو پتا تھا نا بندے نے اسٹرگل کی ہے. پارلیمنٹ میں ایک ہی بندہ ہمارا گیا تھا, آپ کو پتا ہے, وہ 4 سال ووکل پرسن ہو کے بولتا رہا ہے نا. چلو جو بھی ہے اکیلا تھا, جیسا بھی ہے بولتا رہا, پتہ چلتا رہتا ہے کہ بندہ بول رہا ہے. ایسی اگر جس وقت تک کوئی چیز باہر نہیں آئے گی یا کوئی نہیں آئے گی, تو لوگوں کا وہ شعور, آپ کا سروے بالکل درست ہے, اس پہ لوگوں نے کوئی نہ توجہ دینی ہے, نہ کوئی انہوں نے مطلب دھیان دینا ہے. اور انہوں نے کہنا ہے ٹھیک ہے جی, گھر کے اگر 10 ووٹیں ہیں, 1-2 جا کے ووٹ ڈالیں گے, باقی کہیں گے کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ کوئی انٹرسٹ والا جو ان کو معنی نہیں سمجھ آتا, پھر کہتے ہیں جی لوگوں نے ووٹیں نہیں دی, ہم نے بڑی کوشش کی تھی, لوگ ووٹ نہیں دیتے تو ہم کیا کریں. اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ کام ساری کمیونٹی کرے تو سرکار اپنے کھاتے میں ڈال لیتی ہے, اگر کوئی کام نہ ہو تو کہتے ہیں جی کمیونٹی کا اتفاق نہیں ہے. وہ اس لیے تو دیکھیں نا, ہم بار بار یہ بھی کہتے ہیں جی لوگ ووٹ نہیں ڈالتے, لوگ نکلتے نہیں, لوگوں کو نکلنا. بھائی لوگ کس بات پہ نکلیں, آپ ان کو کوئی فیڈ بیک تو دیں, ان کو کچھ بات بتائیں تو صحیح کہ بھائی کمیونز کے اندر کیا ہوتا ہے, کمیونز کے قانون کیا ہیں, کمیونز کے اندر کون سی چیزیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں. میں 2 دفعہ کونسلر بنا ہوں, میں نے یہ کام وہاں پہ کیا ہے, میں انشاءاللہ آئندہ بنوں گا, میں نے یہ کام کرنا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. راز صاحب یہ ریڈیو آپ کی آواز سے کتنی انفارمیشن چلی جائے گی باہر, آپ خود اندازہ لگائیں نا. کینڈیڈیٹس کو چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی مجیب صاحب میٹنگیں جو ہوتی ہیں نا لوگ جو کالوے ہے, میٹنگیں, جو لوگ ہیں نا, ہم جتنے سارے مل کر انفارمیشن دیتے ہیں, لگتا ہے کہ لوگوں کو تنگی آ رہی ہے, وہ انفارمیشن لینا نہیں چاہتے, وہ فضول باتیں سننا چاہتے ہیں. لیکن پھر ان کا علاج تو کچھ نہیں ہے جو فضول باتیں سننا چاہتے ہیں. انفارمیشن دیکھیں, کوئی نہ کوئی چیز, کوئی نہ کوئی قانون, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, آپ کی پلیٹ فارم سے لوگوں کو انفارمیشن ملتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کے کینڈیڈیٹس ہیں, ان کے پاس آلریڈی کمیونٹس کے اندر وہ ان کی انفارمیشن ہوتی ہے, وہ پڑھتے رہتے ہیں, خبر آتی ہے, اسی کے مطابق کوئی نہ کوئی بات کر دیا کریں. ریجن میں ہمارے بندے کھڑے ہوئے, ریجن کا دیکھیں, میں ریجن کے بھی 2-3 کینڈیڈیٹس ہو گئے, ہمیں تو نام پتہ ہے نا. ہمیں تو انہوں نے کبھی نہیں کہا جی آپ آئیں, ہماری کوئی کارنی میٹنگ ہے, ہمارا یہ پلان ہوگا, ہمارا یہ پروگرام ہوگا. وہ آئیں گے اس وقت جس وقت 2 نومبر ہو جائے گی,
تو 2 نومبر تک اگر اور کوئی بندے آ کے جی ہمیں ووٹ دیں تو ہم تو مجبور ہو جائیں گے، ہم تو ان کو ووٹ دیں گے پھر. ایسی جو چیزیں ان کو چاہیے کہ تبھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو چاہیے کہ یہ کارن میٹنگ کرتے ضروری نہیں ہوتا ہر دفعہ 50 بندے مجیب بنائیں، صاحب ایک اور آپ 5 بات بندے بڑی بنا لیں. عجیب سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی. وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا کیا کام ہے فریڈ ایکسویا کی بات کریں، ہمارا کیا کام ہے ہم کوپن ہیگن کی بات کریں، ہم رہتے ٹاس ٹوپ پہ ہیں تو ہمیں کس چیز کا فکر ہے. نہیں، قانون تو سارے ایک جگہ سیم بندے ہیں جی، کمونز اپنی اپنی ہیں، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اپنی اپنی کمون اپنی ذمہ داری پہ کوئی چیز کر لیتی ہے، لیکن آلموسٹ اگر پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون بنے گا جو جس کمون سے اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ تو ساری کمونوں کے اندر ہے نا، وہ تو سب کے لیے ہے. تو کوشش کریں، کوئی ٹاسٹروپ سے آ رہا ہے، کوئی گلوسٹروپ سے آ رہا ہے، کوئی ایسا سے آ رہا ہے، کوئی ایلبرٹسٹون سے آ رہا ہے، کوئی ویدور سے آ رہا ہے، یا برونڈبی ہے، یا کوپن ہیگن ہے، یا کوئی بھی جو جتنا یہ شی لینڈ کا ایریا ہے جو مطلب اس سائڈ پہ لوگ آ رہے ہیں، آئیں آ کے اپنی اپنی چیزیں بتائیں، سارے اپنے اپنے الیکشن لڑیں. اور قانون تو سب، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ٹاسک ٹروپ والے جو کمیونٹی کے لوگ رہ رہے ہیں ڈینش ہے یا فارن ہے ان کے لیے قانون کو اور بن جائے گا اور کوپن ہیگن کے اور بن جائے گا. قانون تو پارلیمنٹ نے بنانا ہے، وہ تو ایک ہی ہوئے گا. ہاں طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے کمونز کے اندر اپنا اپنا، لیکن قانون تو وہی ہوتے ہیں جو سب کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی بات نہیں فیصلہ کی بات نہ کریں یا کوپن ہیگن کی نہ بات کریں یا ان دوسری کمونوں کی بات نہ کریں. سب کمونوں کو چاہیے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس کھڑے ہو رہے ہیں سب، ہم سب کو کہا ہے کہ آئے بار اپنا اپنا گو ان کو کوپن ہیگن سے ایلبرٹسٹون والوں کو ووٹ نہیں ملے گی، لیکن ایلبرٹسٹون والوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو تعلقاتی جہاں پہ آپ کے لوگ رہتے ہیں یا جاننے والے کوپن ہیگن میں، ان کے جاننے والے بھی ایلبرٹسٹون رہتے ہیں. ایسے ہی جو کوپن ہیگن والے لوگ ہیں وہ اگر ایلبرٹسٹون والوں سے بات چیت کریں گے، میں اس لیے ایک کمون کا نام لے رہا ہوں کہ ساروں کا نہیں میں لے سکتا، کہ وہ بھی چاہیں گے تو کوپن ہیگن والوں کے کہیں تعلقات ایلبرٹسٹون میں ہوں گے. تو ایسے ایک دوسرے سے مل جل کے آپس میں ایک ٹیم بنائیں اور ایک ٹیم بنا کے آپس میں ملیں، آپس میں بیٹھ کے ملیں، لوگوں کو 5 5 6 6 10 بندوں کو بلا کے ملیں. کچھ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ 200 بندے اکٹھے کرنے ہیں، لیکن جب یہ راہ صاحب خود باہر نہیں آئیں گے، میں آپ بھی سروے کر رہے ہیں، ہم بھی باہر پتہ ہے آپ فیلڈز میں ہوتے ہیں، اور اب لوگ وہ اس طریقے سے باہر نہیں آتے جس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں جی کم از کم، میں اگر میری خواہش ہے کم سے کم 10,000 ووٹ کاسٹ ہو منیمم. چلو جی ایک ریکارڈ قائم ہو کہ 10,000 ووٹ ہمیں نہ پڑے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سچویشن میں کیا ہوگا. لیکن پھر بھی مجھے پوری امید ہے، آپ پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. تو کیر شاہ صاحب ہیں، راجہ فراز صاحب ہیں، چوہی شوکت صاحب ہیں، آغا ندیم، سارے کوشش کر رہے ہیں. ادھر سے جو دوسری کمیونٹی میں لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی کوشش، لیکن فیلڈز میں آئیں، باہر آئیں، لوگوں سے ملیں، اپنا اناؤنس لیکن کریں کہ جی مجیب ہمیں صاحب ٹائم نہیں ہوتا، لوگ دیکھیں نا سوٹ پہن کے بال اور مونچھیں اور سب کچھ سیٹ کر کے اپنے آپ کو پورا فٹ کر کے اور پوری کیا کہتے ہیں اپنی ڈرائی کلیننگ کرا کے اس کے بعد جاتے ہیں. سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، 1500 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ویسے خاص خاص موقعوں پر جو ان کے مفادات ہے، جو ان کا مستقبل ہے، جو ان کے بچوں کا مستقبل ہے، اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ یہی کہہ رہے ہیں جی وہ توجہ دیں. اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے جو میں جو سمجھتا ہوں، اور آپ کا پلیٹ فارم ہے جو ان کے لیے ہر ٹائم حاضر ہے. سارے کینڈیڈیٹس آپ سب کو ٹائم دیتے ہیں، آپ کے لیے سارے برابر ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے اس میڈیا کی کہ آپ نے برابر کا ٹائم دیتے ہیں. سب آپ کے لیے برابر ہیں. ووٹ آپ بار بار کہتے ہیں اپنی مرضی سے جس کو آپ نے دینا دیں، لیکن وہ کس کو دیں؟ کینڈیڈیٹ تو سامنے آئیں، کسی کو ملیں، کسی کے پاس جائیں. مطلب کہ یہ پروگرام ہوتے ہیں، کچھ کسی کی شادی اللہ نہ کرے، کسی کا کوئی جنازہ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے، مساجد ہیں، یہاں پہ لوگوں سے آپ ملتے جلتے رہیں. بس پتہ ہے کہ یہ مجیب قریشی ہے، یہ راجہ غفور صاحب، یہ پتہ ہو کہ بھئی یہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپس میں مل جل، اور اس کے بعد بھی اپنی ایک روٹین رکھیں. روٹین ان کی یہ ہونی چاہیے کہ جو وہاں پہ بات ہو، جو چیز سمجھے کہ کمیونٹی کے لیے اچھی ہوگی ہے، اچھا کر دیا، وہ آئیں ریڈیو پہ آ کے آدھا گھنٹہ لگائیں، 15 منٹ لگائیں، سب کو بتائیں، سب لوگ خوش ہوئیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری ووٹ ضائع نہیں گئی ہے. ہم نے جن کو اندر بھیجا تھا کمیون کے اندر، ریجن کے اندر یا پارلیمنٹ کے بعد میں الیکشن، تو وہ ہمارے لیے انہوں نے ہماری آواز بنے ہیں. مجیب صاحب میں نے کہا پہلے بھی کہا کہ آپ نے جوانی اور ابھی جو ساری زندگی جو آپ نے سیاست میں گزاری ہے، اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر سیاست سے لے کر اور یہاں کی زندگی تک جتنی بھی ہے، بچے آپ کا بیوروکریٹ بن گیا ماشاءاللہ. وہ بھی سیاست ہی ہے. دیکھو بیوروکریٹ بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سیاسی جماعت کے ممبر نہیں ہوتے، لیکن دنیا کا نالج ہوتا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں.
تو مجیب صاحب اگر ہم نے کام کرنا ہے جی، آپ بھی تو ایک سیاسی جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں نا، کبھی آپ نے یہ کبھی بات نہیں کی. آپ کہتے ہیں یہ میرا ملک ہے، سب سے پہلے میری یہ ترجیح ہے، وہ پاکستان میرا ملک ہے، میری جائے پیدائش ہے، میری جان سے بھی عزیز ہے. لیکن چونکہ ہمارا مستقبل ڈنمارک میں، وہ پارٹی کی سیاست اپنی جگہ، لیکن یہاں جو ہمارے بچے رہتے ہیں، ہمارے آنے والا سسٹم ہے، آنے والی نسلوں نے یہاں آباد ہو گئے، انہوں نے واپس نہیں جانا، ہم واپس نہیں جا رہے، یہ کب جائیں گے؟ لیکن دیکھا ہے کہ مجیب صاحب معذرت کے ساتھ سیاستدان جو ہے وہ صرف اپنی پارٹی لیڈران کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ان کے لیے کچھ نہ ہو، ان کے بارے میں کوئی بات نہ، ان کی کوئی بات نہ کرے، وہ ہیں تو پاکستان ہے، وہ نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. بھائی اگر پاکستان نہیں ہے تو عدالتیں کس لیے بنی ہوئی ہیں؟ فوج کس لیے ہے؟ قانون کس لیے ہے؟ عوام کس لیے ہے؟ جب آپ کے پاس قانون ہے، قانون کے دروازے کھٹکھٹائیں، جو کچھ مرضی ہو جائے، فیصلہ آخر میں قانون نے ہی کرنا ہے اور قانون نے ریلیف دینا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں جی 1947 پاکستان جب بنا ہے، اس سے لے کے آج 2025 میں مختلف لوگ آئے، صدر آئے، وزیر اعظم آئے، آرمی چیف آئے، انسان بدلتے رہتے ہیں، ادارے وہیں پہ قائم ہیں، اور ہم سب کہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں ججوں کو فیئر فیصلے دینے چاہیے. ججوں کو یہ نہیں یاد آنا چاہیے کہ 42 سال کے بعد یاد آ جائے ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو جو نا غلط سزا دی تھی. ایسے جج بھی نہیں چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ پاکستان ہے تو لیڈر بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں، تو ہمارا بھی کوئی نہ کوئی اس میں نشان رہے گا کہ ہمارا جو ہے نا وہ ملک ہے. تو ملک کے اندر کی بات تو اس کو تو ہم جب ملک کی بات آئے گی آپ کو پتا ہے ہم انشاءاللہ فرنٹ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. اب دوسری رہ کہ یہاں والی بات دیکھیں جی، اب ہماری ساری زندگی یہاں پہ اب گزر گئی ہے. اب ہماری تیسری نسل جو ہے وہ یہاں پہ چل رہی ہے، کہیں کی چوتھی نسل یہاں ماشاءاللہ چل رہے ہیں، خاندان چل رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارا تو ٹائم جو ہے نا ادھر سے جیسا بھی تھا گزر گیا، لیکن جو نیکسٹ ابھی جو ٹائم آ رہا ہے وہ بڑا سخت آ رہا ہے، بڑے سخت قانون بننے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. توجہ یہی ہے کہ بس اپنی آواز اٹھانے کے لیے صحیح طریقے سے چلے جائیں. لیکن بات وہی ہے کہ اب وہ یہاں ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کھانا پکائیں، پلیٹ میں ڈالیں اور ہمارے سامنے 2 نان بھی رکھیں، پھر ہمیں کھلائیں، پھر ہم جو ہے نا دیکھیں جب ہم دیکھ دیں ہم کمون میں جا کے آپ کے لیے کیا کریں گے. ایسے نہیں ہوگا، ان کو چاہیے باہر آئیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں اور کریں گے. ہم ان کو ووٹیں بھی انشاءاللہ جو ہم سے ہمت لیکن وہ بات پھر وہی آتی ہے. میرے سے اگر کوئی پوچھتا ہے جی بتائیں وہ آپ کے کینڈیڈیٹس کتنے، تو میں ان کو نام بتا سکتا ہوں نا. اگر وہ پتا ہو جی کہ بندہ ایک فزیکلی ایک کسی جگہ میٹنگ میں بیٹھا ہے، باہر 6 بندوں سے ملا ہے، 10 بندوں سے ملا ہے، 8 بندوں، میں کہہ سکتا ہوں جی دیکھیں جی وہ آج وہ برونز صاحب میں تھے، انہوں نے ایک کارنر میٹنگ کی. دیکھیں جی آج وہ اپنا کیا نام ہے آما میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آج میٹنگ کی. آج وہ جو ہے نا جی کوپن ہیگن میں تھے. تو بندہ کسی کو بتا بھی سکتا ہے جی کہ وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی فیڈ بیک نہیں ہوتی. ہم کوشش کر رہے ہیں اور مجیب کوشش صاحب کرتے رہیں دیکھیں گے. نا کہ جب بھی ہر آدمی ہوتا ہے، ہر آدمی بیزی ہوتا ہے. کچھ بندے کے جب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، 5-10 منٹ میرے پاس جو ہے نا. حالانکہ بڑا ضروری لوگوں کا کام ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ کام ہوتا ہے. یہ لوگ اتنے زیادہ مصروف ہو گئے جنہوں نے پبلک کے پاس جانا ہے، جنہوں نے پبلک کے پاس ہر حالت میں جانا ہے. ادروائز بہت مشکل ہے ووٹس کے لینا، بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے. اگر اب ٹائم نہیں ہے تو سیاست میں اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں اس بندے کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. لیکن نا جیسے آپ نے کہا میں پی ایس ایف پاکستان میں کالج یونیورسٹی کے ٹائم، پھر میں اپنے ایریا کا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں یا بھی آپ کو نہیں بات بتاؤں، میں وہاں پہ ہماری ایک پٹوار یونین تھی، میں اس پوری پٹوار یونین کا چیئرمین تھا. اور ہم نے ٹائم فیملی کو بھی دیا ہے، اپنے جو ملنے والے جو تعلقاتی ہیں ان کو بھی دیا ہے، ہر خوشی غمی میں بھی ڈنمارک کی بات کو شریک ہوئے ہیں اور سیاست بھی کی ہے. یہ ساری چیزوں کے لیے تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالنا پڑتا ہے. کوئی بھی بندہ نہیں کہے گا جی آپ 24 گھنٹے سیاست کرتے رہیں. بچوں کی طرف توجہ، بچے پرائرٹی ہیں، فیملی پرائرٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پرائرٹی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کہا کہ میں نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ اس کو بھی ٹائم دینا پڑے گا. یہ نہیں جی کہ اب میں فیملی سے باہر نہیں آ سکتا، میرے پاس تھوڑا ٹائم دیں. میں کہتا ہوں جی اگر ہر ویکینڈ میں ایک سنڈے میں آ کے نا 15 منٹ بھی دے دینا، 15 منٹ پورے ایک ہفتے کے اندر کوئی اتنے بڑے نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑی سی ایک چیز پتہ چل جائے کہ بھئی ہماری آواز کہیں سے بول رہی ہے، ہماری آواز ہمارے لیے کوئی بات کر رہی ہے، ہماری آواز جو قانون آنے والے ہیں اس کے لیے کچھ کرے گی، ہماری آواز ہمارے بچوں کے متعلق سوچ رہی ہے، اپنے متعلق. تو ایسے لوگوں کو نا شعور آتا ہے. مجیب صاحب لوگ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں تو فون آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم آپ کو سن رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ چھٹیوں پہ گئے ہیں، بارڈر کراس کر کے گئے ہوئے، اتنے دور آپ بیٹھے ہوئے، اتنے گھنٹے کا آپ سفر کر کے جہاز پر گئے ہیں،
اور آپ ہمیں سنیں. انہوں نے کہا جی ہم آپ پر پوری نظر رکھتے ہیں. نظر سے مراد یہ ہے کہ ہم بالکل اپنی انفارمیشن کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, چھٹیاں اپنی جگہ. دیکھیں نا یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں لوگ، اب لوگوں کی خواہش ہے نا انفارمیشن اگر ان کو ملتی ہے تو انفارمیشن اگر آپ دیتے ہیں یا ان کو تھوڑی بہت اور مل جاتی ہے، میرے کہنے کا انفارمیشن آپ کینڈیڈیٹس کو دینی چاہیے. الیکشن سر پہ ہے نا جی، اب الیکشن کو قریب ہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر وہ بتائیں، جو کمونس کے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کمونس کے متعلق بتائیں، جو ریجن کے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ریجن کے متعلق بتائیں، پارلیمنٹ کا جب آئے گا وہ پارلیمنٹ والے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے طریقہ کار. اب یہ تو نہیں کہ وہ 4 سال بیٹھ جاؤ، جب 3 دن رہ جائیں 4 سال میں جب الیکشن آنے والا ہو تو باہر آ جاؤ. ایسے نہیں چلتا. اب وہ والا زمانہ نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ 10 سے 12 الیکشن لڑے ہیں. وہ کچھ ٹائم کچھ اور تھا، وہ کوئی بات چیت کچھ اور تھی. اب وہ والی بات نہیں ہے. اب لوگوں میں اب یہی ہے کہ دیکھیں نا، ایک گھر میں 4 پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، 4 سیاسی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں. تو آپ کیسے کسی کو قائل کریں گے کہ بھئی آپ 4 ووٹ ایک بندے کو دے دو؟ ناممکن ہے نا. ہاں اگر کینڈیڈیٹ آئے باہر، کینڈیڈیٹ اپنی کوشش کرے، جو ملنے والے ہیں اپنی کوشش کرے، فیملی کے چلو 4 بندے ہیں تو 2 تو پھر لے گا نا، چاہے ان کی 4 علیحدہ پارٹیاں ہیں. تو یہ چیزیں تو ایسے کام اب آ گیا نا، پہلے والا وقت نہیں ہے. کیونکہ سوشل میڈیا نے کافی لوگوں کو جو ہے نا بزی کر دیا اس کام میں. بھئی جتنا آپ تفرقہ ڈال سکتے ہو، جتنی نفرت ڈال سکتے ہو، جو کچھ کر سکتے ہو کرو. اور اس چیز سے بہت بڑا میں نقصان ہوا ہے. وہ والا بھائی چارہ، وہ والی چیزیں کم ہو گئی ہیں. یہ ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی میں اکیلا دیکھ رہا ہوں. اور اس میں یہی ہے کہ اس میں ہمارا بہت بڑا یہ نقصان بھی ہوا ہے. سوشل میڈیا اچھی چیز بھی ہے اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. صحیح طریقے سے استعمال کرنے سے اس کے فائدے ہیں، اطلاع آپ کو مل جاتی ہے، اور آپ کو کوئی میسج دینا ہو کر دیتے ہیں. لیکن اس کو جب ناجائز استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے پھر نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے لوگ ایک دوسرے سے منحرف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار ان کا کم ہوتا ہے. اب وہ آگے دیکھیں نا راج صاحب، اگر آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ ملتے تھے، فیملیز ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی تھیں، اب آپس میں بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے جی السلام علیکم، اب تو واٹس ایپ کے اوپر ہی میسج چلے جاتے ہیں. آگے کم سے کم وہ عید مبارک کا کوئی ٹیلی فون ہی کر لیتا تھا، اب واٹس ایپ پہ بنا کے میرے سمیت سب جو ہے نا اس کے اوپر بھیج دیتے ہیں جی عید مبارک، اللہ اللہ خیر صلاح، اس کے بعد ختم. یہ ہمارا تو اب ٹائم چل رہا ہے. تو الیکشن کے دوران ہمیں تھوڑا سا، کیونکہ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں ہم مینارٹی میں ہیں، ہمارے کیونکہ اتنی زیادہ ووٹس نہیں ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کینڈیڈیٹس باہر آئیں اور لوگوں سے ملیں. مجیب صاحب 1 لاکھ سے اوپر ووٹ ہیں کوپن ہیگن کمیون میں، 1 لاکھ سے 20,000 ہیں یا کتنے ہیں. تو اگر انہیں ہی عقل آ جائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 ووٹ پڑ جائیں کوپن ہیگن کمیون میں، یہ فارنرز کو عقل ہی آ جائے تو یہ کون سی چیز نہیں ہے حاصل کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں جی اپنی کمیونٹی سے، ابھی جیسے فری گرونا میں ڈفرینس نیشنلٹی کے لوگ کھڑے ہیں، وہ اپنی اپنی مطلب کہ عوام میں جائیں اور ان میں عوام میں جا کے جو ہے وہ جائیں اپنی ووٹس نکالیں. اگر اپنی اپنی جگہ سے سارے ووٹ نکالتے ہیں، اگر 5-5 10 ہزار اپنی اپنی کمیونٹی سے ووٹ نکالتے ہیں تو 50-60 ہزار ووٹ بن جاتی ہے. دیکھیں چلو ووٹ جی کیا نکالیں گے. اب آپ کو دیکھا جو باتیں ہمیں پتہ لگ رہی ہیں کہ ریجن کا کوئی نام نہیں لے رہا تھا. اب ندیم فاروق جو سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے، سٹی کونسلر بھی رہے، اپنا قاسم نذیر نے اعلان کیا پارٹی کی طرف سے کہ میں الیکشن لڑوں گا ریجن کا، چونکہ وہ ریجن میں رہے، تجربہ بھی ہے. لیکن اس کے بعد ایک نئے کینڈیڈیٹ آ گئے ہیں جو پہلی دفعہ جو ہے انہوں نے کمیون کا الیکشن بھی نہیں لڑا لیکن ریجن کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. لیکن کوئی سیاسی اس طرح کی کوئی نام بھی نہیں تھا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد خالی ٹیلی فونوں پہ تو واقفیت میں تو ووٹ لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں جی، جو بھی ریجن میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور جو بھی کمونس میں الیکشن لڑ رہے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے ایریا میں پھیل جائیں، اپنے اپنے ایریا میں جائیں، جہاں جہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں ان لوگوں سے ملیں، اپنا چیزیں بتائیں. میں بار کوئی 10 دفعہ یہ بات دہرا چکا ہوں. مسئلہ یہ بن رہا ہے وہ آپ والی بات کہ ٹیلی فون اور سوشل میڈیا کام کرے گا، لیکن جس وقت تک آپ دیکھیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں کتنی مرتبہ بولا کہ ضروری نہیں اپنے کو 50 بندے اکٹھے کرنے ہیں. آپ 10 بندے کو بلا لو، آپ 5 بندوں کو بلا لو. آپ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، اپنے یہ سمجھو کہ ہم نے 2 یا 3 شام کو، 2 شامیں یا 3 شامیں الیکشن تک جو ہے نا کم سے کم 1 گھنٹہ نکالنا ہے لوگوں سے ملنے کے لیے. کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ. اس میں نہ کوئی فیملی ڈسٹرب ہوئے گی، نہ آپ کا کام ڈسٹرب ہوئے گا. ہر روز نہیں جا سکتے، 7 دن میں آپ 2 یا 3 دن مخصوص کر لیں. ٹھیک ہے جی، میں نے آج 1 گھنٹہ میں نے ان لوگوں سے ملنا ہے، آج میں نے 1 گھنٹہ ان لوگوں سے ملنا ہے، آج میں نے 1 گھنٹہ ان لوگوں سے ملنا ہے. تو میرا خیال ہے الیکشن کے پہنچنے تک کافی تعداد میں آپ لوگوں سے مل چکے ہوں گے. تو پھر آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. پھر ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ بھئی ہم نے جا کے ووٹ ڈالنا ہے، کینڈیڈیٹس نے ہمیں یہ آ کے بتایا، یہ اس نے کرنا ہے، یہ اس کی ویژن ہے، یہ اس کا مطلب کہ
نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے سب کچھ اس کا پروگرام ہے، تو ہم جا کے ووٹ اس کو دیں. تو جب آپ زبانی کریں گے تو پھر وہ زبانی والا کام تو اللہ صاحب زبانی رہ جائے گا. تو بس میری تو گزارش یہی ہوگی، اگر آپ میری تمام کینڈیڈیٹس میرے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، میری بچی ہیں، ہماری تو خواہش ہے سارے ماشاءاللہ جیتیں، جو جیت کے سارے کمونوں میں بیٹھے ہیں اور اپنے لیے بھی کام کریں، اپنے اولادوں کے لیے بھی کام کریں. لیکن وہ بات پھر آتی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ کینڈیڈیٹس تو ہمیں نام تو آ رہے ہیں، لیکن کئی ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو ابھی تک کسی نے مجھے بھی نہیں ٹیلی فون کیا ہوگا کہ مجیب صاحب کا اگر آپ کے کوئی 2 بندے جاننے والے ہیں تو پلیز ان سے گزارش کریں ووٹ دے دیں، یا آپ آئیں، ہم نے یہ 10 بندے ادھر بلائے ہوئے ہیں، آپ کے کوئی جاننے والے ہیں آپ بھی لے آئیں تو جہاں پہ ملاقات ہو جائے گی. ابھی زیادہ تر لوگوں نے نہیں رابطہ کیا، کچھ جو لوگ رابطہ کر رہے ہیں جیسے آغا ہاشم ہے، اس کی ہم پوری سپورٹ کر رہے ہیں، اسکندر صدیق ہے اس کی سپورٹ ہم کر رہے ہیں، جیسے ہی ہمارے کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہوئے ہیں. تو آپ خالی ہم نے کوپن اینگل کو نہیں دیکھنا، ہم تو سب جگہ دیکھیں گے، جہاں جہاں ہمارے کھڑے ہیں ہم ان سب کی سپورٹ کریں گے. ایسی بات نہیں ہے، ہم جہاں جہاں ہر بندے کے ہر علاقے میں کوئی 2 4 10 بندے تو تعلقاتی ہوتے ہی ہیں، تو اس میں انسان کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. میں پھر کہوں گا یہ نہیں کہ ہوتا کیا ہے، یہ ہمارے بھی کلچر میں سب سے بڑا پرابلم ہے جو کھانا منگائیں گے تو کھانا نہیں. کوئی بات نہیں، آپ 5 10 بندوں کو بلاؤ، اگر چائے پلا سکتے ہو ان کو ایک چائے پلاؤ، بات چیت کرو، اپنا موقف بتاؤ، 1 گھنٹے میں بات چیت فارغ کر دو. اگر ہفتے میں 3 گھنٹے یہ نکالنا شروع کر دیں کینڈیڈیٹ صرف 3 گھنٹے، تو میرا خیال ہے 18 نومبر تک کافی لوگوں سے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں سے مل چکے ہوں گے. اگر نہیں ملنا چاہتے تو ان کی اپنی مرضی ہے، ہم تو کہہ کہ تھک رہے ہیں، کل ہمیں نہیں یہ گلا کر سکتے کہ جی آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی. ہم تو کوشش بھی کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں ساتھ. جی صاحب دیکھیں نا، بزرگ لوگ، سینئر سٹیزن سارے یہ بیچارے محنت کرتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، لیکن وہ کس لیے دیتے ہیں؟ کیا انہوں نے الیکشن لڑنا ہے؟ کیا ان کا کوئی بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے؟ نہیں نہیں، یہی تو بات ہے نا. دیکھیں نا، اب میں اگر 1 گھنٹے سے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، تو میں پہلے ہی کہا نا، ہمیں نے کسی نے تنخواہ تو آ کے دینی نہیں، نہ ہی تو ہمیں کو کمون سے انہوں نے کوئی ایسی چیز دینی ہے کہ ہم صرف اس چیز کے ہوئیں گے کہ ہماری جو یہاں پہ نئی ہماری نسلیں جو ہیں جو رہ جائیں گی ہمارے جانے کے بعد، ان کے لیے کوئی فوائد ہو جائے، ان کے لیے کوئی اپنے جو کینڈیڈیٹ خود کھڑے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہتر ہو جائے. مطلب کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بزرگوں کے لیے بھی آ جائیں گی، لیکن زیادہ تر جو کام ہے وہ ینگسٹر کے لیے ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں. ہمارے بڑے مسائل ہیں کمون کے اندر بھی، ہمارے بڑے مسائل ہیں کمون کے اندر، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو کم ہو رہی ہیں، جو قانون بن رہے ہیں اس پہ تھوڑی سی سختی ہو رہی ہے. تو اس کے لیے اگر اندر بیٹھے ہوں گے، آواز اٹھائیں گے، اور آواز اٹھانے کے بعد اگر لوگوں کو بتائیں گے، چاہے اس میں وہ ان کی کامیابی نہیں ہوتی اگر، لیکن کم سے کم آواز تو اٹھے گی نا. اچھا بھی ایک بولا ہے اس نے کہا نہیں، یہ جو آپ قانون بنا رہے ہیں یہ جو ہے وہ انسانی حقوق کے صحیح نہیں چل رہا، آپ اس کو ایسے کریں، آپ اس کو فورس ہے تو وہ دیں گے نا. جا کے قانون میں جا کے انہوں نے یہ تو نہیں جا کے اپنا بیگ اٹھانا اور جا کے وہاں پہ بیٹھ جانا، کوئی بات چیت تو کرنے جائے، کہیں کریں گے نا. تو یہ سب سے ضروری ہے جی کہ کینڈیڈیٹس باہر آئیں، لوگوں سے ملیں، اور لوگوں کو ملنے کے بعد اپنا بتائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم جو ان کے سپورٹ کرنے والے ہیں لوگ ہیں، ہم پوری ان کی سپورٹ کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی، ہم ان کے ساتھ چلیں، ان کو بتائیں. لیکن اگر سارا کچھ وہ جو کینڈیڈیٹس بولنے جی کہ ان کے اوپر ڈالنا ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. مجیب صاحب، اگر سیاسی جماعتوں کے خالی اگر صدور چیئرمین ہی چلے جائیں تو جلسے ہو جاتے ہیں، ڈیمونسٹریشن ہو جاتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے وہی کی لوگ جو ہوتے ہیں، وہی جو فرنٹ لائن آنے والے ہوتے ہیں، وہی ماشاءاللہ سارے فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں. سارے سب کی خواہش دیکھیں جی، اب سب کی خواہش یہی ہے. اب میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں صرف اپنے دل کی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب جب لوگ باہر ہمیں مل رہے ہیں نا، تو جب ہم کہتے ہیں نا جی آپ نے پلیز 18 نومبر آ رہا ہے ووٹ دینی ہے، اچھا ٹھیک ہے، نام تو سن لیتے ہیں کینڈیڈیٹ، اچھا جی یہ کینڈیڈیٹ ہیں. اگر ہمیں پتہ ہو نا وہ تھوڑے سے کہیں بزی ہیں تو ہم بھی پبلک کو بتا سکتے ہیں، دیکھیں جی وہ آج یہاں پہ بزی ہے، یہاں پہ بزی ہے، یہاں پہ بزی ہے، چلیں ٹھیک ہے، پتہ چل رہا ہے جی بندے جو ہے نا گراؤنڈ میں پھر رہے ہیں. اب بندوں کو نہ اگر کہ جی ہمارا اپنا کام ہے، ہمارا ذاتی کام ہے، ہم ادھر جانا ہے، ہم نے ادھر جانا ہے، ابھی جو 18 نومبر دور ہے، تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے، پھر اس پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. مجیب صاحب، چونکہ آپ کمیونٹی فورم کے بانیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ہمارے ساتھی بہت سارے بزرگ، بہت سارے سیاستدان، آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے تو رحمت اللہ بیگ صاحب کے بارے میں پتہ کریں. وہ چیف پیٹرن ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان سے کافی سنا ہے ان پر کوئی پریشر ہے. اسی طرح ایک بریکنگ نیوز ہے جو بات کی تھی راجہ فراد کوکن، جو پی او سی جی کے چیئرمین اسکینڈینیویا کی، ان کی باڈی سے ایسے پتہ چلتا ہے، ان کی مسکراہٹ سے ایسے پتہ چلتا ہے، ان کی کوششوں، ان کی تعریفوں سے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نوجوان سیاستدان میاں منیر احمد صاحب پی او سی جی کو جوائن کرنے والے بہت جلد کسی بڑی پوسٹ پر.
دیکھیں جی یہ تو ان کی بڑی اچھی خبر ہوگی، ہمیں تو ابھی تک کسی چیز کے متعلق پتہ ہے. مجھے یہ پتا ہے لیکن ہم کہ خبر دے رہے دو ہیں، کل جانے کیا ہو سکتی ہے، لیکن جو خبر ہے وہ ہم دے رہے ہیں، باڈی لینگویج کی خبر نہیں دے رہے ہیں. اس کا خبر کا راجہ نام ہے فراز جو صاحب. سینہ گزٹ باڈی لینگویج خبر ہوتی ہے. اچھا وہی میں کہنا، راجہ فراز صاحب کے پاس تو ماشاءاللہ پورے شہر کی خبریں ہوتی ہیں، وہ آپ لیکن کو انہوں نے راجہ کچھ صحیح فراز صاحب بتایا سے ہوگا. جب پوچھا تھا وہ ہنستے ہیں، آگے سے جواب نہیں دیتے. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ 3-4 دن پہلے میری میاں منیر صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ لندن جا رہے تھے، تو کہہ رہے تھے میں 3-4 دن کے وہاں پہ جا رہا ہوں، تو واپس آئیں گے تو ان سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ کون سی یہ سیٹ پہ جا رہے ہیں یورپ کی، یا کون سی، ان سے لندن پوچھیں کیا گے ہم. پتا جی، اگر میاں ایسی کوئی صاحب بھی بات آپ ہوگی کو تو ضرور پتا ہم ہے سے. لندن میں آج کل پریس بڑی چیزیں، بہت ساری آف دی ریکارڈ انڈر گراؤنڈ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ابھی اپنے شیئر نہیں کرنا چاہتے. بہت ساری بریکنگ نیوز ہو گئی ہیں، لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. ہاں نہیں اب جس وقت آپ مکمل طور پہ آپ کے پاس ہوں آپ شیئر بھی نہ کریں، لیکن یہ کہ مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں 3-4 دن کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو تو پتا ہے کہ واپس جو ہے نا ہر وہ آئیں. 24 گھنٹے کے بعد ایک سینہ گزٹ میگزین نکلتا ہے. جی وہ مجھے پتا ہے، اس لیے وہ آپ کی خبریں جو ہے نا وہ مجھے پتا ہے کہ کافی چیز آپ کو انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن راجہ فراز صاحب کے پاس اگر انفارمیشن دیکھیں، اگر وہ اسکینڈینیویا کے چیئرمین ہیں تو ان کے پاس تو وہ تو جو بسٹول سے ہوتی ہے، جو آپ مین نے ہوتے ہیں، دیکھا نہیں تھا ان وہ کو تو کہہ سب رہے تھے پتا ہوتا اگر ہے. میاں صاحب آنا چاہے تو میں اپنی سیٹ بھی چھوڑ دوں گا. اتنی قربانی آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ نہیں میاں صاحب کے ساتھ ان کا پیار ہی بہت ہے، میاں صاحب کی وہ بھی عزت کرتے ہیں، میاں صاحب ان کی بھی عزت کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے جی. لیکن میری نا محترم عبدالرؤف صاحب سے بات ہوئی تھی، جو صدر ہیں اسی جماعت کے، تو یہ پرسوں ایک شادی پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جلدی انشاءاللہ ایک میٹنگ بلائیں گے اور سب لوگوں کو بلائیں گے. میں نے بلکہ مذاق کیا تھا کہ آپ وہ لوگ کچھ کتنی بتائیں جلدی، اپنی ابھی جو سال جماعت تو ہے. ہونے والا ہے. نہیں وہ کہہ 24 رہے میں تھے یہ بات جلدی شروع کریں گے، ہوئی میں تھی. نہیں ان سے. ہاں لیکن وہ کہہ رہے تھے جلدی ہم بلائیں گے تو انشاءاللہ اپنی بات چیت بتائیں گے کہ یہ جو جماعت ہے یہ کیا کرے گی. تو اچھی بات، ہم انتظار کریں گے. لیکن اگر راجہ فراز صاحب کے بعد میاں صاحب کی خبر ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کو شیئر کرنی نہیں، چاہیے، راجہ صاحب کے پاس آن ایئر کوئی شیئر خبر نہیں، کرنی. لیکن وہ مانتے نہیں، لیکن بہت ہنستے ہیں، آگے سے انکار بھی اس کی وجہ کرتے ان ہیں، سے ہنستے پوچھیں نا بھی کیا ہیں. وجہ. دیکھیں جی اب دو ڈبل چیئرمین ہے، دو چیئرمین ہی ان کے پاس ہے، اب ہم ان کو کہہ بھی نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ یہ بھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ اور دو تو سنی نہیں جی، تاج 3 وہ روح دلال کے بھی ہیں، عروت الار کے بھی الال چیئرمین ہے. امر یہ کے، بھی آپ نے ساری الال امر لال کے. لال کے امر جہاں بالکل وہ تین چیئرمین ہیں. اور ٹرپل چیئرمین جو ہوتا ہے وہ بڑا پھر پتہ ہے ان کے پاس تو بڑی پاور ہوتی ہے نا، اور 24 گھنٹے کی خبریں کیا ان کے پاس پلس تو اگلے پلس 48 تو گھنٹے کی کاروبار خبریں. میں دو جگہ ڈائریکٹر ہیں. ہاں نہیں وہ تو چلے وہ ذاتی مسئلہ ہے، لیکن یہ 3 جگہ چیئرمین ہے ماشاءاللہ، تو تینوں جگہ کی پھر ان کے پاس اور تو یہ زیادہ خبریں وزن ہیں اس مجھ سے. پارٹی کس طرح اٹھائے گی پارٹی؟ نہیں اٹھا لے گے جی، کوئی ایسی بات نہیں. راز صاحب ماشاءاللہ سب دلیر آدمی ہیں، اور وہ ہر بندے کے ساتھ ان کے تعلق ہیں، خوش اخلاق ہے، اچھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب ان کو چاہیے تھا کہ اگر آپ انہوں نے بتایا کچھ کہ کوئی جماعت میں نئے لوگ آ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا اعلان کریں، بتائیں. چیئرمین ہے، چیئرمین کی لیکن بڑی یہ پوسٹ ہوتی ہے خبریں آ رہی ہیں، اسکینڈینیویا کسی میں. نے خبر بریک کی تھی کہ لوگ ان کو مانتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ سنی اتحاد ہے، پی ٹی آئی کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے، سنی اتحاد کہ میں چیئرمین ہوں، نہیں تو میں سب کو ڈسمس کر دوں گا. ہاں لیکن آج کل پتہ نا سپریم کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے، تھوڑا سا کچھ پتہ نہیں کہ سنی اتحاد کے کون سے رہ جائیں گے اور پی ٹی آئی کے کون سے رہ جائیں گے اور آزاد کون سے ہوئیں گے. لیکن ہے کہ ٹھیک ہے اگر سنی اتحاد کونسل کے دیکھیں راجہ چیئرمین صاحب ہیں. کی ایک بندہ بھی رہ گیا، چیئرمین ہی تو برقرار ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے ان کی چیئرمین رہے گی، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ جو آپ نے پہلے بات کی ہے اس کے اوپر ان کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس کوئی بات ہے تو بریکنگ نیوز دیں ہمیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے جی کوئی نئے لوگ جو ہے نا ان کی جماعت میں آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں. دیکھیں جی راجہ صاحب بریکنگ نیوز تو دیتے ہیں، لیکن اس وقت وہ جو ہے وہ خراٹے بھر رہے ہیں. نہیں وہ سو نہیں رہے ہوں گے، وہ آپ کو پتا ہے وہ صبح اٹھتے ہیں ایک دکان ہے، پھر دوسری دکان پہ جانا ہوتا ہے، وہ تو رات دن بزی رہتے ہیں. پھر اللہ جو تعالیٰ ان کو صحت تنظیمی دے. معاملات ہیں، تنظیمی معاملات کا بوجھ، قوم کا بوجھ. ہاں یہ تو ہے نا جی کہ پھر کاروبار کا اس کا بھی بوجھ، یہ مت ہر چیز آپ ان کے اوپر دیکھیں ان کی ہمت ہے نا ماشاءاللہ. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ ان کو سرکار صحت کو دے بھی جی. دیکھنا پڑتا ہے. ہاں بالکل ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے، بس یہ ان کے لیے دعا کیا کریں. مجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم شیئر کیا. بہت شکریہ جی آپ کا بھی. آخر میں کیا کلوزنگ کریں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا جی سب سے پہلے کہ ہم یہ آپس میں اتفاق اور پیار کے ساتھ ہر چیز میں اکٹھے ہوں، ہر چیز میں ہمارا پیار اور اتفاق ہونا چاہیے. اور جو کمیون کا الیکشن آ رہا ہے، تمام ممبران جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے گزارش ہے آئیں بار لوگوں سے ملیں، اپنی بات چیت بتائیں، تاکہ جو ہے نا آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تاکہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں. آپ کا اگر ووٹ ہم مانگنے جائیں تو ہمیں بھی کم سے کم یہ جواب نہ دینا پڑے جی کینڈیڈیٹس کون سے ہیں آپ کے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب میں، اور انشاءاللہ یہ میں نے دیکھا ہے راز صاحب کہ ہماری کمیونٹی میں
پاکستان کے کوئی بات آ جائے, کمیونٹی کی کوئی بات آ جائے, شکر الحمدللہ ہم سب اکٹھے ہیں, ایک پیج پہ ہوتے ہیں, ایک پیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک پیج پہ رہ کے پھر کام کرتے ہیں. ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہر کام میں ہی نا ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جب پاکستان کی بات آئے یا کوئی اور بھی کوئی اگر مسئلہ مسائل آ جائیں, اگر سمجھے کہ کوئی ایک کمیونٹی کے لیے کوئی اور ایسا, اس میں بھی ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. ہمیں آپس میں نہ تفریق رکھنی چاہیے, نہ ہم شکر الحمدللہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, پھر ہم پاکستانی بھی ہیں, اور ہماری میں یونٹی کو جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا اس کو ہمیشہ کی طرح اس کو کہتا ہوں کہ یونٹی کی بہت اچھی چیز ہے. دیکھیں یونٹی تھی نا راجہ صاحب, ہم نے کتنے کام کیے. پہلے تو شروع میں تو ہمیں پاکستان میں ایسی مل گئی, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے تھے, پی آئی اے ہمیں مل گیا. اس کے بعد جو مین کام ہم نے کیا, ایم آر پی ہم نے مشین لی, پاکستان ہاؤس لیا, ٹو نیشنلٹی کی بات ہوئی, تو وہ کیسے ہوا؟ دیکھیں نا, آپ کی محنت تو اپنی جگہ ہے نا, لیکن آپ کے ساتھ ہم سب لوگ جڑے ہوئے تھے, پوری مجیب صاحب کمیونٹی ہم جڑی سب ہوئی مل تھی. کر انشاءاللہ جو باقی سٹاف ہے ان کو بھی گھر لے کر دیں گے, ان کے بھی فلیٹ بننے چاہیے, وہ بھی بیچارے جب بچوں کے ساتھ بالکل آئیں تو وہ بالکل بھی اپنے گھر میں سیدھے جائیں. بالکل, بہت اچھی. انہی چیزیں کے لیے نا ہماری کمیونٹی میں اتفاق ضروری ہے, اور جب بھی ہم نے اتفاق سے کام کیے, شکر الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپس میں اتفاق رکھیں. بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاک پاک فوج فوج زندہ زندہ باد. باد. سامعین, یہ تھے مجیب الرحمان قریشی صاحب جنہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں, سن رہے تھے. انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا اور آپ لوگوں کو بتایا. سامعین, ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا, ہمارا کوئی رضامند ہونا یا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, جواب دینا چاہتے ہیں, جمہوری ملک میں رہتے ہیں, تو آپ کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے. ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.